میں تو تیری رضا کے لیے صدقہ کرنا چاہتا تھا، تو نے کس کو دلا دیا؟ پھر کہتا ہے لا تصدقن اللیل، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ فوضع فی یدی زانیۃ، زانیہ عورت کو صدقہ دے کے واپس چلا گیا۔ لوگوں نے پھر باتیں کی، پھر کہتا ہے اللہ تیری ہی تعریف ہے، لا تصدقن اللیل، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ تیسرے دن پھر صدقہ لے کے نکلا، فوضعها فی ید غنی، ایک غنی انسان کو چہل پہل کے لیے نکلا ہوگا، اس کو صدقہ دے کے واپس آ گیا۔ لوگوں نے پھر باتیں کی تو وہ شخص صدقہ کرنے والا کیا کہتا ہے؟ اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیہ وعلی غنی، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو نے چور کو صدقہ دلا دیا، زانیہ کو صدقہ دلا دیا، غنی کو صدقہ دلا دیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دو پیغام اس کو ملے۔ پہلا پیغام اما صدقتک فقد قبلت، میرے بندے تینوں راتوں میں تو نے خلوص نیت سے یہ صدقہ پیش کیا تھا، تینوں راتوں کا صدقہ ہم نے قبول کر لیا ہے۔ ولعل السارق یستعف بها عن سرقته، چور چوری کرتا تھا، کچھ کھاتا ہی تھا، لیکن تیرے مال میں ہم نے اتنی برکت پیدا کر دی تیری صالح نیت کی وجہ سے کہ جو ہی اس نے اس مال کو استعمال کیا ہے، زندگی کی چوریوں سے وہ توبہ طائب ہو گیا۔ ولعل الزانیہ تستعف بها عن زناها، یہ بدکار عورت کچھ کھاتی ہی تھی، لیکن تیرے مال میں اتنی برکت آ گئی کہ جو ہی اس نے تیرا مال استعمال کیا تو اپنے اس گناہ سے توبہ کر چکا، وہ اپنے اس گناہ سے توبہ طائب ہوگی۔ ولعل الغنی یعتبر فینفق مما آتاہ اللہ، یہ تھا تو غنی لیکن بخیل تھا، تیرے مال کو استعمال کرنے سے ہم نے اس مال میں ایسی برکت پیدا کر دی، وہ غنی بھی خرچ کرنے کے لیے تیار۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته علی اہلک، 4 دیناروں کا تذکرہ کیا۔ ایک دینار اللہ کی راہ میں تو نے خرچ کیا، ایک مسکین پہ صدقہ کیا، ایک غلام کو آزاد کرنے پہ خرچ کیا، اور ایک اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، صحیح مسلم کی روایت ہے، سب سے اجر کے اعتبار سے عظیم دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 19واں صدقہ بھی بیان کیا ہے، اور وہ صدقہ کیا ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 3081، ان صدقتك من مالك صدقہ، ان صدقتك من مالك وان نفقتك على عيالك صدقہ، ان نفقتك على عيالك صدقہ، تیرا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے۔ وانما تأكل امرأتك من مالك صدقہ، جو آپ کی بیوی آپ کے مال سے کچھ کھائے گی وہ بھی صدقہ ہے۔ وانك ان تدع اهلك بخير خير من ان تدعهم يتكففون الناس، اور تو اپنے اہل عیال کو خیر کے ساتھ چھوڑ جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑ جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلاتے پھرے۔ تو بیوی کا شوہر کے مال سے کچھ لے لینا اور کھا لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی سوال کیا تھا، ان ابا سفیان رجل شحیح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، اللہ کے رسول میرے خامد ابو سفیان بخل کرتے ہیں، بخیل ہیں، اتنا بھی مال مجھے نہیں دیتے کہ میرا اور میرے بچوں کا گزارا ہو جائے۔ افآخذ منه وهو لا يدري، کیا خیال ہے کیا میں چپکے سے لے سکتی ہوں اور اس کو پتہ نہ چلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف، تم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے معروف طریقے سے اتنا لے سکتی ہو جتنی ضرورت ہے۔ معروف سے مراد کیا ہے؟ یہ نہ ہو کہ جیب بھی خالی ہو اور پڑوسی چھڑانے کے لیے آئے ہوئے ہوں کہ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ اس حدیث کے پتہ چلنے کے بعد یہ نقب زنی ہر روز ہی گھر میں جاری رہے، کہ اللہ کے رسول نے تو اجازت دے دی ہے تو ہر روز یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ معروف طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں دے رہا اور وہ گھر میں نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس کا بخل ہے، تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عورت لے سکتی۔ 20واں صدقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1960، رشتہ داروں اور اقرباء پر خرچ کرنا۔ ما انفق المرء على نفسه وولده واهله وذي رحمه وقرابته فهو له صدقہ، آدمی اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر
اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے قرابت داروں پر جو بھی خرچ کرتا ہے، اللہ عز وجل یہ اس کے لیے صدقہ بنا دے۔ 21واں صدقہ جو بہت ہی آسان ہے لیکن لوگ اس کو چھوڑ چکے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صدقہ اور اس طرح کے مزید 2 اور صدقے ایک ہی حدیث میں بیان کی۔ فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کے سامنے کھلے چہرے سے ملنا، مسکرانا، مسکرا کے ملنا، یہ بہت بڑا صدقہ۔ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، تیرا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور تیرا کسی ایسے انسان کو جو بھولا بھٹکا ہے اس کو صحیح راستہ دکھا دینا جہاں اسے راستے کا پتہ نہیں چل رہا، یہ صدقہ ہے۔ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرِ وَالشَّوْكِ وَالْعَظْمِ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور راستے سے پتھر اور کانٹے اور ہڈی کو دور کر دینا یہ صدقہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، تیرا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا اور انڈیل دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ضرورت کو پورا کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جہاں مسکرانے کو صدقہ کہا گیا، جہاں بھولے بھٹکے کو راستہ دکھانے کو صدقہ کہا گیا، وہاں اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا یہ بھی صدقہ کہا گیا۔ اور کتنا ہی اچھا ہو کہ اس معنی کے اعتبار سے ایک یہ بھی کام کیا جائے، کبھی ایسا بھی کام ہونا چاہیے جس طرح اپنے ڈول سے کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے، تو کبھی اپنا ہاتھ جیب میں لے جا کر کچھ نکال کے دوسرے کی جیب میں چپکے سے ڈالنا بھی تو صدقہ بن ہی سکتا ہے۔ 23واں صدقہ صحیح الجامع کی روایت ہے 4555، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی یہ صدقہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت کی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 54557، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنبَسِطٌ، اور یہ بھی ایک نیکی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانے سے ملے۔ وَأَن تَصُبَّ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ جَارِكَ، اور اپنے ڈول سے اپنے پڑوسی کے ڈول میں پانی ڈال دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، نیکی کے کام کرنا انسان کو بری موت سے بچاتے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 3796، والصدقة خفيا، اور خفیہ صدقہ کرنا تطفئ غضب الرب، یہ تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وصلة الرحم زیادة فی العمر، اور صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر میں برکت آتی ہے اور وہ بڑھ جاتی ہے۔ وکل معروف صدقہ، اور ہر نیکی صدقہ ہے۔ وأهل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ، جو دنیا میں نیکی والے ہیں وہ قیامت کو بھی نیکی والے ہوں گے۔ وأهل المنکر فی الدنیا ہم اہل المنکر فی الآخرہ، اور جو برائی والے دنیا میں ہیں اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن بھی برائی والے لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 4558، کل معروف صنعتہ الی غنی او فقیر فہو صدقہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ نیکی آپ کسی غریب کے ساتھ کریں، فقیر کے ساتھ کریں تو تب جو ہے آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ اس حدیث نے ایک اور دروازہ کھولا ہے نیکی کا، ہر وہ نیکی جو تو کسی مالدار یا فقیر سے کرتا ہے اللہ اسے بھی صدقہ بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث کے اندر کتنی خوبصورتی سے یہ سمجھا دیا کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں صدقہ بن سکتی ہیں۔ 24واں صدقہ 3 دن سے زائد مہمان نوازی کرنا، اور مہمان نوازی بلا شبہ یہ بہت بڑے کرم کی بات ہے، اور حدیث کے تو الفاظ ہیں کہ مہمان نوازی کرنے والا یہ خیر والا انسان ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نواز نہیں اس میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں۔ صحیح الجامع کی روایت 3901، الضیافۃ 3 ایام فما زاد فهو صدقہ، مہمان نوازی 3 دن تک ہے، لیکن جو مہمان نوازی 3 دن سے بڑھ جائے
تو جو کچھ کھلائے گا وہ اس کے لیے صدقہ بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 6502، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، جائزتہ یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات اس کا حق بنتا ہے نا، یہ اس کا انعام ہے، اکرام ہے. والضیافۃ ثلاثۃ ایام، اور 3 دن مہمان نوازی کرنا یہ اس کا حق ہے. فما بعد ذلك فهو صدقہ، جس کے بعد بھی اس کی خدمت کرے گا یہ اس کے صدقہ بن جائے گا. ولا يحل له ان يسوي عنده حتى يحرجه، ساتھ ایک ادب دے دیا، اگر ضرورت نہیں ہے تو اس سے زیادہ نہ رہے تاکہ اس کو حرج نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ مہمان نوازی کر ہی نہ سکتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 25واں صدقہ بھی بیان کیا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچنا بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت صحیح الجامع کی 4490، کف شرک عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، اپنے شر کو لوگوں سے روک لو، یہ تیری طرف سے تمہاری جان پر ہی صدقہ ہوگا. برائی سے رکنا، جس طرح روکنا صدقہ ہے، برائی سے رکنا بھی صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 4037، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ ہے. فإن لم یجد، اگر وہ صدقہ نہیں کر سکتا، فیعمل بیدی، ہاتھ سے کسی کو نفع دے، فینفع نفسہ، جس سے اپنے آپ کو وہ نفع دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، یا کسی کے کام کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. ویتصدق، خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے جو اس کو مال ملے وہ صدقہ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے. فإن لم يستطع فيعين ذا الحاجة الملهوف، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو کسی کمزور ضرورت مند کی مدد کر دے. فإن لم يفعل، مدد بھی نہیں کر سکتا، فيأمر بالخير، خیر کا حکم کر دے. فإن لم يفعل، ڈرتا ہے نیکی کا حکم بھی نہیں کرتا کہ لڑائی نہ ہو جائے، آگے سے کو غصہ نہ کر جائے. فَيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے روک لے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 26واں صدقہ یہ بیان کیا ہے، 2 لوگوں کے درمیان صلح اور انصاف کرنا یہ بھی صدقہ. اور ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا. کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر روز ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور اللہ نے انسان کے 360 جوڑ بنائے. تعدیل بین الاثنین صدقہ، 2 لوگوں کے درمیان صلح اور انصاف کروانا صدقہ ہے. تعین الرجل علی دابته فیحمل علیہا او ترفع له علیہا متاعه صدقہ، کسی آدمی کو سواری پر بیٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے. وکل خطوۃ تخطوها الى الصلاۃ صدقہ، نماز کے لیے پیدل چل کے جانا، اس پر ہر قدم پہ صدقہ لکھا جاتا ہے. ودل الطریق صدقہ، کسی کو راستہ بتانا صدقہ ہے. وتمیط الاذى عن الطریق صدقہ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا، یہ صحیح الترغیب کی روایت ہے 2820. سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا ایوب الا ادلک علی صدقۃ یحبها اللہ ورسولہ، اے ابو ایوب انصاری، میں آپ کو ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے. تصلح بین الناس اذا تباغضوا وتفاسدوا، جب لوگ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہوں اور آپس میں فتنہ و فساد کا شکار ہوں تو اس وقت ان کے درمیان صلح کروا دینا یہ تیرے لیے بہت بڑا صدقہ. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے یہ کہا، الا ادلک علی صدقۃ یحب اللہ، ایسے صدقے کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں جو اللہ عز وجل کو بہت پسند ہے، جس کو اللہ عز وجل بہت پسند کرتے ہیں. قلت بأبی انت و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ بتائیے. قال تصلح بین الناس فإنها صدقہ یحب اللہ موضعها، لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ ایسا صدقہ ہے
جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے۔ یہ روایت بھی صحیح ترغیب کی ہے 2820۔ 29واں صدقہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا اگرچہ بہت بڑے اعمال ہیں، یہ صدقہ بھی لکھا جاتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 8098، یصبح علی کل سلامہ من احدکم فی کل یوم صدقہ فلہ بکل صلاۃ صدقہ۔ ہر انسان کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے اس کا صدقہ ادا ہوتا ہے۔ وصیام صدقہ، روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وحج صدقہ، اور حج بھی صدقہ ہے۔ وتسبیح صدقہ، اور سبحان اللہ بھی صدقہ ہے۔ وتکبیر صدقہ، اور اللہ اکبر صدقہ ہے۔ وتحمید صدقہ، اور الحمدللہ یہ صدقہ ہے۔ ویجزئ احدکم من ذلک رکعتا الضحی، اور ان سارے صدقات سے کفایت کرنے والا عمل یہ ہے کہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں، ضحیٰ کی نماز، چاشت کی نماز، اور اسے صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے۔ صلاۃ الاوابین حین رمضت الفصال، وفی روایہ وحین ترمض الفصال۔ صلاۃ الاوابین کا وقت یہ ہے جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں، جب وہ سخت گرمی میں زمین پہ چلیں، تو یہ 2 رکعتیں انسان کو ان تمام صدقات سے کفایت بھی کر جائیں گی اور جسم کے 360 جوڑوں کے صدقے کی ادائیگی کا سبب بھی بن جائے۔ 30واں صدقہ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو قرض دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 4542، کل قرض صدقہ، ہر قرض یہ بھی اجر و ثواب کے اعتبار سے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کے حوالے سے ایک اور صدقہ بھی بیان کر دیا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 6080، 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہو جائے گا۔ من اقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقہ مرہ، جو قرض دیتا ہے 2 مرتبہ چاندی، اس وقت سکہ رائج الوقت چاندی اور سونا ہی تھا جس کو درہم اور دینار کہتے تھے، فرمایا یہ صدقے کے برابر ہے، حالانکہ دیا قرض ہے، لیکن اللہ عز وجل قرض تو واپس مل ہی جانا ہے، اور حکم بھی یہ ہے انما جزاء السلف الحمد والادا، کہ جس سے قرض لیا ہے اس کو وقت پہ واپس کیا جائے اور اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کی جائیں کہ اس نے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دی، واپس بھی مل جانا ہے لیکن صدقہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، تیسری بات بھی فرمائی جو 32واں صدقہ بنتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 6108 اور صحیح ترغیب کی 907، من انظر معسرا فلہ کل یوم، من انظر معسرا جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، فلہ کل یوم مثلہ صدقہ، جتنا اس نے قرض دیا ہے اللہ اتنا ہی اس کا صدقہ لکھ لیتے ہیں جب وہ مہلت دیتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پھر سنا، من انذر معسرا فلہ کل یوم مثلیہ صدقہ، 1 مہینے کے لیے 10 دن کے لیے قرض دیا، اس سے نہیں بن پڑا، اس کو مہلت دے دی، ہر گزرنے والا جو اوپر گزرنے والا دن ہے جتنا اس نے قرض دیا اس کو دگنا کر کے اللہ اس کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 33واں صدقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تہجد کی نیت کر کے سونا یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح الجامع 5691، ما من امرئ يكون له صلاة بالليل فيغلبه عليها النوم، جو شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے لیکن نیند کا غلبہ ہو گیا، الا كتب الله له اجر صلاته، الا كتب الله تعالى له اجر صلاته وكان نومه عليه صدقہ، اللہ ذو الجلال اس کو نماز کا اجر بھی عطا کر دیں گے، لکھوا دیں گے، اور اس کی نیند کو بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں گے، اور اس کی نیند کو بھی اس کے لیے صدقہ بنا دیں گے۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت 5941، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو اپنے بستر کی طرف آتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ وہ رات کو تہجد پڑھے گا، فغلبت عينه حتى يصبح، اس کی نیند اس پہ غالب آ جاتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل، اس کی نیت کے مطابق اس کی تہجد لکھی جاتی ہے اور اس کی نیند کو بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے۔